الذین آمنوا اے ایمان والو لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، کہ تمہارے لیے تھوڑی سی آزمائش ہے کہ وہ شکار سے تم لوگ کھاتے پیتے تھے، اپنی زندگیاں گزارتے تھے، لیکن حرم کا ہو یا تمہیں حرام میں ہو ہاتھ مت لگاؤ۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ شکاری ایک ایسی لت ہوتی ہے کہ آدمی دور دور نکل جاتا ہے، اس کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے، خاص طور پر شکار کا عادی ہو اور سامنے سے ہرنیں جا رہی ہو تو شکار کے کرنے میں بھی ایک لطف ہے، دوسرا پھر وہ مال بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، کیونکہ بہت عادی تھے وہ، اب عائدی آ رہا ہے، اور وہاں جنگل میں جو ہے ہوتا ویش تھا۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ بعد اگر کسی نے آگے بڑھ کر یہ حرکت کی، عذاب بھگتنا پڑے۔ فرما دیا صاف، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ایمان والو شکار مت قتل کرو جبکہ تم احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور اس کے باوجود کسی نے قتل کر دیا، شکار کو مارا، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو ایسا کرو کہ ہرن اگر مار دیے تو ہرن کے برابر کوئی جانور ہے، اس کی قربانی حرم میں دے دو۔ نیل گائے مار دی تو ایک گائے ذبح کر دو، تب اسی میں مقدار کا جانور ذبح کرو۔ یحکم بہ ذوی عدل منکم، اب وہ جانور کتنا بڑا ہو کیا ہو تو پھر وہ دو عادل گواہ، جو انصاف پسند عدل و انصاف والے لوگ فیصلہ کریں گے کہ یہ جو جانور مارا گیا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا اسی کے برابر کون سا ہے، وہ انصاف کریں گے۔ خود ہی طے مت کرو، خود ہی جو ہے جانور لے لیے اس کے بعد چھوٹا بڑا دے کے دفع، ایسا نہیں۔ ہدیم بالغ الکعبہ، حرم میں اس کو ذبح ہونا چاہیے۔ او کفارۃ طعام مسکین، اور جانور نہیں مل رہا ویسا، جو جانور مارے ہیں اور جانور مل نہیں رہا، اویلیبل نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، پھر ایسا کرو کہ وہ جانور کی جو قیمت ہے وہ قیمت مسکینوں میں تقسیم کر دو، اور وہ بھی انصاف پسند دو آدمی طے کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے اس کی قیمت۔ او عدل ذلک الصیام، یہ بھی نہیں ہو رہا ہے، پیسے نہیں ہے، تو پھر یہ کرو کہ اب وہ جانور کتنی قیمت میں آ رہا ہے، اتنی قیمت 500 600 یا 1000 2000 5000 جو بھی قیمت میں وہ جانور آ رہا ہے، تو اس قیمت کے صدقہ فطر کتنے ہوں گے اس کے لحاظ سے روزے رکھو۔ مثلا صدقہ فطر اس کے ہو جا رہا ہے 80 90، اتنے روزے رکھ دو، تو پھر کیا کریں؟ مثلا کوئی جانور جو ہے بڑا مارے، آپ بہت بڑی نیل گائے مارے، اب اس کی قیمت ہو رہی ہے 5000 10000، تو اس کے کتنے صدقے فطر ہوں گے؟ اتنے صدقے فطر کے لحاظ سے ایک صدقے فطر کے بدلے میں ایک روزہ مارے گئے۔ حرم کے ایریے میں جانور مارنا سخت منع ہے، ہاں بالکل نہیں، وہ ضروری نہیں ہے ویسا، وہ زہار کی قسم نہیں ہے۔ مدینے میں نہیں، مکے میں، امام شافعی کے نزدیک مدینے کا ایریا بھی حرم میں ہے، ان کے نزدیک وہ ہے، لیکن حنفیوں کے نزدیک مدینہ منورہ کا جو احاطہ ہے وہ حرم نہیں کہلاتا، احرام کا حرم اس معنوں میں کہلاتا، احرام کا ذکر بھی ہو، ہاں حالت احرام، ایک تو یہ ہے کہ حالت احرام میں ہو نہ ہو احاطہ حرم کا جانور مارنا منع ہے،
ان بوتھ کنڈیشن. اور ایک تو یہ ہے کہ حرم میں ہے لیکن احرام میں ہے اور جانور حرم سے باہر ہیں تو بھی منع ہے. آپ حالت احرام میں ہے نا، آپ ایسی حالت میں ہے کہ ایسی جانوروں کا ہراسمنٹ وغیرہ مناسب نہیں آپ کے لیے. آپ تو امن کی فضا پیدا کرنے کے لیے احرام باندھے. لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ يَعْفَ اللَّهُ عَمَّا سَلَف جو ہو گیا اللہ نے معاف کر دیا اس کو. اب یہ احکام نازل ہو گئے ہیں، اب اس کی پیروی ہونی چاہیے. وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ. اور پھر کسی نے اگر ایسی غلطی کی عمدن تو اللہ اس سے انتقام لے گا. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام. اور اللہ تو انتقام والا ہے. دیکھیے آپ حضرت آدم شیطان تو بیچارہ شیطان ہی رہا. 18,000 سال شیطان نے عبادت کی. یہ جو زمین ہے ہماری یہ حضرت آدم سے نہیں ہے نا، اس سے پہلے سے ہزاروں اربوں خربوں سال سے زمین. حضرت آدم جب سے آئے اس وقت سے زمین نہیں ہے، یہ سے پہلے سے ہے. تو کتنے ہزار سال ہے اور کیا ہے پتہ ہے. کئی قومیں گزری آپ. ہند نامی ایک قوم تھی، جن نامی ایک قوم آئی، بن نامی ایک قوم تھی، اور سبوں نے فساد کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخر میں جن تھے ان کو سب کو بھگا دیا. اور پھر حضرت آدم کو اتارا تو ان کو فرشتوں نے کہا تھا نا کہ وہ سب فساد ہی پیدا کرتے ہو. تو پہلے سب لوگ فساد کرے بھگا دیے. اب پھر ایسی آپ جو ہے تو حضرت یہ جو شیطان تھا 18,000 سال اللہ کی عبادت کیا. اور معلم الملائکہ تھا، وہ انسٹرکٹر تھا وہ فرشتوں کا. عرش الہی سے ٹیکا لگا کے اس کو ٹریننگ دیتا تھا، سکھاتا تھا. تصب ہو گیا. اب ذری سی نافرمانی ہو گئی، وہ 18 سال کی عبادت ساری غارت ہو گئی. نعلی کا لعنتی، میری لعنت ہے تیرے. 18,000 سال کی عبادت کا کوئی. اور وہ بھی کیا بولا انہیں؟ اللہ کی نافرمانی. اللہ کو تو سجدہ کرنے کا وہ تھا انہیں تیار. اللہ کو تو بولتا ہی تھا سجدہ حضرت آدم کو کرو، بولے تو نہیں کرا. تو اسی لیے تو ایک کہا گیا کہ بے نمازی اور شاید ابلیس کی ملاقات ہوگی، دونوں میں گفتگو ہوئی. تو ابلیس نے بولا بھائی تم تو میرے سے بھی نکلا ہوا ہے یار. تو بولے وہ کیسا؟ بولے میں اللہ کے سجدے سے کہاں انکار کیا ہے؟ میں آدم کے سجدے سے انکار کیا اور تو اللہ کے سجدے سے انکار کرنا. تو بولے ابلیس نے کہا اس سے کہ تو میرے سے بھی نکلا ہوا ہے، میں تیرے سے پناہ مانگتا ہوں. ابلیس مان رہا ہے لیکن عملاً تو انکاری چھے. پریکٹیکلی جاتا ہی نہیں نماز کہہ رہا مزے مسلمان بچے شدے کی شدے نمازیں ہو رہی، مسجد کے باہر کرکٹ مار رہے ہیں، پڑھ پڑے ہو چیرے تو چاند کاٹے تو ہاتھ شدے کی شدے. اس کی آیت کی بات ہے نا، مسلمان امت محمدیہ ان کو نماز کی اہمیت نہیں مانتے. ہم لوگ بتائے کچھ نہیں. اس بابا خود ہی اپنی چپل لے کے مسجد کو جا رہے ہیں، اور وہ گھر میں جو پڑا ہوا ہے لاشا انہیں کب پڑھنا. شروع سے جو ہے اس کو ٹریڈ کرنے. حدیث میں تو حکم کیا ہے کہ 7 سال کی عمر سے لے کے چلو، نہیں مانا 10 سال کی عمر میں تو مانو.
پیٹو کرتا تھا نا وہ بھی. اب بڑا ہو گیا, وہ عادی ہو گیا اس کا نماز چھوڑنے کا, اب عادی ہو گیا, سخت شیطان سے آگے ہو گیا انہیں مشکل. شروع سے لے کے چلنا. اب بھی وہ تبلیغی جماعت کے حوالے کرو, وہ لوگ لا لیتے اس کو, تبلیغی جماعت والے بنا لیتے اس کو نمازی تسبیح یہ وہ داڑھی وڑی چھڑا دیتے ہو. ماحول ایسا کریٹ کرتی ہے, کوئی کام ہی نہیں ہوتی سوائے نماز کے, ذکر کے, تسبیح کے. بہت سارے لوگ سدھر گئے الحمدللہ. تو بہرحال جو ہے وہ حضرت آدم دیکھیے, یہ تو شیطان تھا,